تھی سکینہ کیا بابا نہیں آئیں گے، کہتی تھی سکینہ کیا بابا نہیں آئیں گے۔ فاتحہ۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ رو کہتی تھی بانو یہ دکھیا اصغر تمہاری بلا لو تیرا لاشا ہے، لاشا میں کس ڈھونڈتی ہوں تمہیں میرے جانی، ہو کہا میرے یوسف ثانی، پیاس میں تم نے یا نہ پا، پیاس میں تم نے یا نہ پا، اب کہاں سے کہوں تم کو لاؤں، لوری دے دے کسے اب سناؤں، کس کے جھولے کی ڈور، کس کے جھولے کی ڈور ننا سا سر سینہ پر چڑھا ہے، کنبا سر ننگے روتا کھڑا ہے، جھولا کالے تمہارا پڑا، جھولا کالے تمہارا پڑا، آؤ اے جان مادر اب آؤ، گود خالی ہے آ کر بساؤ، کہیں جنگل میں تم ڈرنا، کہیں جنگل میں تم ڈرنا جاؤ، آؤ اصغر تمہاری بلا، ہاں بانو پچھلے پر اصغر کے لیے روتی ہے، ایک وہ جاگتی ہے خلق خدا سوتی ہے، سر کو بھی پیتی ہے، جان کو بھی کھوتی ہے، یہ عجا غم تسکین، یہ عجا غم تسکین نہیں ہوتی ہے، پیتے پیتے بے ہوش جو جاتی ہے، علی اصغر علی اصغر علی اصغر علی اصغر کبھی کہتی ہے کہ گھر میں میرے اندھیارا ہے، علی اصغر کی جدائی نے مجھے مارا ہے، ہائے میں گھر میں ہوں
जंगल में मेरा प्यारा है मेहरबानी जो करे मौत का छुटकारा है मेहरबानी जो करे मौत का छुटकारा है कब तलक रातों को हम ना लो पर याद करे या इलाही अली अगर मुझे अब याद या इलाही अली अगर तुम्हें अब याद करे गोद फैला के कभी कहती है दिल भर आजा रूह बेचैन आजा लियज़ग़र आजा दिल तड़पता है मेरा गोद के अंदर आजा फातिमा के लिए आजा पैदर राजा फातिमा के लिए आजा पैदर आजा बूंद पानी के लिए हाय तेरी जान गई हम सते गए मारे गए कुर्बान गए हम सते गए मारे गए कुर्बान गए आके सीने से मेरे सीना लगा दो बेटा आग भड़की है कलेजे में बुझा दो बेटा खुश्क मुंह अपना मेरे मुंह से मिला दो बेटा एक नजर चांदी तस्वीर दिखा दो बेटा एक नजर चांदी तस्वीर दिखा दो बेटा जाओ फिर खुल्द में माँ तुमको ना बहलाएगी एकदम से ज्यादा तो बेटा एकदम से ज्यादा तो आएगी हाय असगरना तेरा धन हुआ माँ से अदा बोझ कोई मेरी गर्दन से ना उतरा तेरा ना तेरी साथ गिरा की ना तेरा दूध बढ़ा लाला तुझको मिलिया ना कफन तुझको नाला तुझको मिलिया ना कफन तुझको मिला तुम तो मारे गए छाती पार लुटाऊं किसको छोटे छोटे जल गए बिना किसको छोटे छोटे जल गए बिना किसको फातिहा अल्लाहुम्मा सल्ली अला बनु मुक्तल में कहती है आए आ मेरी गोदिया मेरे से तेरी सूरत के चल गया तेरी सूरत के सस्ते होदा ये आ मेरी मेरे से दूध पीवन से दुख बड़ा और मांगन कसे नीर मजनदी निरीक्षण रहे खाए हुए गलती झूला खाली है किसको झुलाऊं लोरी दे कर किसे मैं सुनाऊं तुमने जंगल में बसी बसा आए
دریا بے کس بھئی پر بن رہی کھڑی کروں فریاد اس بن میں میں لٹ گئی کون دلاوے داد بستی والوں نے مل کر دغا کی یہاں کے حاکم نے ہم پر جفا کی دوں گی جا کر نجف میں دوں گی جا کر نجف میں دوہا روپ تیرا اے لاڈلے دیکھ چندر سائے کس پاپن کی نظر لگی کہ مکڑا گیا کملائے جھنڈولے تیرے بال پیارے خاک و خون میں آلودہ سارے کوئی منت بڑھانے نہ کوئی منت بڑھانے نہ پائے آ میری میرے اس بانو مقتل میں کہتی روانہ نہر لبن کو جو شیر خوار ہوا زبان کھانے پاک گردن سے تیر پار ہوا تڑپ کے ہاتھوں پاؤں حضرت کے ہم کنار ہوا خزاں آجو گل تو خزاں آجو گل تو گلے کہا ادھر تو شاہ کو یہ صدمہ جگر پہنچا ادھر مدینے سے چوکا ادھر مدینے سے چوکا لہو میں غرق کھڑے تھے کمر جھکائے ہوئے پسر کی ننھی تھی میت گلے لگائے ہوئے لہو بھرا ہوا دامن اتے اڑائے ہوئے کفن کی فکر میں خیمے کا یہ حال دیکھ کے قاصد کی آس ٹوٹ گئی ہوا یہ راشا کے فوراً مہار چھوٹ گئی اتر کے ناقے سے آداب وہ بجا لایا مگر حسین تھے بے ہوش کچھ نہ فرمایا وہ نہ پڑتا ہوا اور متصل آیا نگاہ یاد سے کھڑا دو مجھے میں بے قرار ہوتا ہوں حسین جان
حسین جان کہو بقیے اولاد مرتضی ہو تم، امیر لشکر اللہ ہو، مصطفیٰ ہو تم، غریب کوفہ مظلوم کربلا ہو تم، بتاؤ قاسم ناچار کے چچا، جواب دو پدر نامراد اکبر ہو جناب حضرت حسین بھر کے دم سرد بولے اے غمخوار، امیر کون ہے میں تو ہوں، بے کس ناچار کہاں ہے اکبر و قاتم کہاں علمبردار، خدا کے بندے سپاہ ظلم نے تنہا سمجھ کے گھیرا ہے، ہزاروں تیغے ہٹائی چہرے سے اصغر کے، خون بری چادر، پسینہ موت کا ماتھے سے پوچھا سرتا سے پکارے لاچے کی آنکھوں پہ ہونٹوں کو رکھ کر لکھی ہے بات، گواہ رہیوں کے فاقے سے جھومتا ہے حسین، اور ان کے بھائی کی آنکھ بنا لوں ننھی تھی قبر ان کی، اے خجستہ تیار تو لے چلو پسر نوجوان کے لاچے پر، تو پڑیو لاچے اکبر پر نام خاغار، یہ کہہ کے گھوڑے سے اترے امام جن و بشر، زمین قبر کی خاطر پسند کرنے لگے، مزار کو بلند کرنے لگے، لہو سے غسل تو اصغر کو دے چکی تھی قضا، ملی بصورت کاپور سے خاک چپا، اتارا قبر میں اصغر کا خون بھرا لاشا، لٹا کے خاک پا پھر اپنے چاند کو جب خاک میں چھپانے لگے، تو یالی کا رانے لگے، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام
على الرسول الأمي المكي المدني الهاشمي حبيب إله العالمين وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الأكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم. صلوات بجو محمد وآل محمد. پروردگار کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں توفیق دی کہ یہ مجالس جو مخصوص ہیں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بیٹی کے نام کہ جو سکینہ بنت الحسین علیہ السلام ہے، اور جس کے لیے ہم ممنون ہیں نواب صاحب کے کہ جو یہ مجالس کا اہتمام کرتے ہیں. اللہ ان کو صحت و سلامتی دے، ان کے خانوادے کو اللہ صحت و سلامتی سے حفظ و امان میں رکھے. اس لیے کہ مجالس برپا کرنا یہ ایک بڑی سعادت ہے. مجلس میں آنا بھی سعادت ہے، مجلس میں ذکر کرنا بھی سعادت ہے، مجلس سننا بھی سعادت ہے. یہ ایک بہترین سعادت ہے کہ جو ہر کسی کے نصیب میں نہیں. فرش عزا وہ سعادت ہے، وہ جگہ ہے کہ جہاں انسان اپنی مرضی سے نہیں آتا ہے. دوسرا لطف یہ ہے کہ یہاں تعداد کی بھی کوئی انسان یہ نہ سوچے کہ اتنی تعداد ہوگی اتنی تعداد ہوگی، بلکہ ایسے مقام پر تو میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ ایسے کئی نبی گزرے، کئی نبی گزرے. آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں کس نبی کو کتنے لوگ ملے. کئی نبی ایسے تھے کہ جن کو 4 لوگ ملے، کسی کو 2، کسی کو 1. یہ زمانہ حسین ابن علی کی عظمت کو پہچانے کہ وہ نبی تھے، رسول تھے، اور انہیں کوئی سننے والا نہیں ملتا تھا. یہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا لطف و کرم ہے کہ جب کبھی بھی مجلس عزا ہوتی ہے تو 10 15 20 50 100 لوگ اس ذکر کو سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. اسی لیے امام حسین کو کہا جاتا ہے سلام اس پر کہ جو وارث آدم ہے، سلام اس پر کہ جو وارث نوح ہے، سلام اس پر کہ جو وارث ابراہیم ہے، سلام اس پر کہ جو وارث محمد مصطفیٰ ہے، سلام اس پر کہ جو وارث موسیٰ و عیسیٰ ہے، سلام اس پر کہ جو وارث علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہے. ایک صلاۃ پڑھ دے محمد و آل محمد پر. تو کس قدر اہمیت ہے مجلس حسین کی. آپ فرش عزا جو بچھاتے ہیں یہی ایک اتنی بہترین عظمت ہے اس فرش عزا کی. ورنہ کسی عبادت کے لیے ہمیں یہ نہ ملا کہ معصومین نے ہم سے یہ وعدہ کیا ہو، اماموں نے ہم سے یہ وعدہ کیا ہو، عصمت نے ہم سے یہ وعدہ کیا ہو. ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، دیگر عبادات بھی انجام دیتے ہیں، خمس و زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، کئی باتیں ہم انجام دیتے ہیں. لیکن امام نے، معصوم نے، 14 معصومین نے، شہزادی کونین نے ہم سے یہ نہ کہا کہ تم نماز پڑھو ہم بھی تمہارے ساتھ آئیں گے، تم بزم قرآن سجاؤ ہم بھی تمہارے ساتھ قرات کریں گے.
تم روزہ رکھو ہم بھی تمہارے ساتھ روزہ رکھیں گے، تم خیرات تقسیم کرو ہم بھی تمہارے ساتھ آئیں گے، تم زکوٰۃ ادا کرو ہم بھی زکوٰۃ ادا کریں گے۔ ایسا 14 معصومین نے ہم سے وعدہ نہیں کیا ہے ارباب اعضاء۔ اماموں نے ہم سے جو وعدہ کیا ہے وہ یہ وعدہ کیا کہ تم فرش اعضاء بچھاؤ، تم فرش اعضاء بچھاؤ، پڑھنے والا ایک ہو سننے والا ایک ہو۔ شہزادی نے کہا اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، بس تم فرش اعضاء بچھاؤ ہم تمہارے فرش اعضاء پر آ جائیں گے۔ ایک سوال ہے جی محمد اور آل محمد پاک۔ یا اللہ صلی اللہ۔ شہزادی نے ہم سے یہ وعدہ نہیں کیا کہ اگر 100 لوگ ہوں گے تو میں آؤں گی، 1000 ہوں گے تو میں آؤں گی، اتنی تعداد ہوگی تو میں آؤں گی، نہیں۔ شہزادی نے کہا تم فرش اعضاء بچھاؤ، ایک پڑھنے والا ہوگا ایک سننے والا، میں ضرور آؤں گی۔ جہاں کہیں بھی دنیا میں فرش اعضاء بچھتا ہے شہزادی کونین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تشریف لاتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہوتا کیا ہے پھر جب شہزادیاں تشریف لاتی ہیں، جب 14 معصومین تشریف لاتے ہیں تو پھر وہاں ہوتا کیا ہے؟ مجلس تو اپنی جگہ پڑھی جاتی ہے، سننے والا سنتا ہے، اس کے بعد وہ چلے جاتے ہیں دوسری مجلس میں جاتے ہیں، تیسری مجلس، اپنا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ ہوتا کیا ہے فرش اعضاء کے لیے؟ میں کچھ روایتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ جب کبھی کوئی فرش اعضاء بچھاتا ہے سب سے پہلے اس کے لیے جو ہاتھ دعا کے لیے بلند ہوتے ہیں وہ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ۔ اور سب کے لیے نہیں، ایک کے لیے نہیں، یہ تقسیم کا سلسلہ ہمارے اور آپ کے ہاں ہے۔ یہ جو ہم تقسیم کرتے ہیں یہ ہمارے اور آپ کے درمیان ہے۔ اہل بیت تقسیم نہیں کرتے ہیں، ذات پروردگار تقسیم اس لیے کہ ہمارے خزانے محدود ہیں، اہل بیت کی عطا لامحدود ہے۔ ہمارے خزانے محدود ہیں، اللہ کی عطا لامحدود ہے۔ تقسیم وہ کرتا ہے کہ جسے ختم ہونے کا ڈر ہو، لیکن اہل بیت کیا کرتے ہیں؟ مجلس اعضاء نواب صاحب نے رکھی ہے، اس میں بنا کردہ فلاں مرحوم ہیں، پروردگار ان کے درجات کو عالی فرمائے۔ نواب صاحب آپ اس کا اہتمام کر رہے ہیں، رسول اکرم کے ہاتھ بلند ہیں۔ سب سے پہلے آپ کی دعا آپ کے لیے کہ جنہوں نے اس اہتمام کو کیا، فرش اعضاء کو بچھایا، لوگوں کے آنے کا ایک ذریعہ بنایا اور لوگوں کے اندر ایک جذبہ پیدا کیا کہ آؤ مل کے اس شہزادی کا ذکر کرتے ہیں کہ جس کے لیے حسین نے کہا حسین کا اس گھر میں آرام نہیں کہ جہاں سکینہ نہیں ہے۔ انشاءاللہ آگے والی مجالس میں جناب سکینہ کی عظمت اور اہمیت بھی بیان کی جائے گی۔ کس قدر اہمیت ہے جناب سکینہ کی کہ نام فاطمہ ہے لیکن حسین محبت سے اسے سکینہ بلاتے ہیں۔ سکینہ کا مطلب کیا ہے؟ سکینہ کا مطلب ہے دل کو سکون پہنچانے والی۔ اللہ اکبر، ساری کائنات کے دل کو ذکر حسین سے سکون ملتا ہے اور حسین کے دل کو سکینہ کے ذکر سے آرام ملتا ہے۔ ایک صلاۃ بھیجئے محمد اور آل محمد پر۔ دعا ہوتی ہے سب سے پہلے بانیان مجلس کے لیے، فرش اعضاء بچھانے والوں کے لیے، فرش اعضاء پر بیٹھنے والوں کے لیے، ذکر کرنے والوں کے لیے، ذکر سننے والوں کے لیے، سب کے لیے رسول اکرم کی دعا۔ اس کے بعد خود علی مرتضی ولی خدا علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا۔ اللہم صلی علی محمد۔ شہزادی کونین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی دعائیں، یہ کہیں ایسا بہترین خوبصورت منظر نہیں نظر آتا ہے کہ جہاں فرش اعضاء بچھایا جاتا ہو، اللہ کا حبیب بھی موجود ہو، اللہ کا ولی بھی موجود ہو، اس کی خاص شہزادی
وہ بھی موجود ہو, اس کے شہزادے بھی موجود ہوں, 14 معصومین ایک ساتھ موجود ہوں, اور یقین جانے جہاں سرور کائنات موجود ہیں وہاں آدم سے لے کر خاتم تک سارے نبی موجود ہو جاتے ہیں. لہذا مجلس ایک معمولی کسی پلیٹ فارم کا نام نہیں ہے, مجلس ایک بڑے مقدس جگہ کا نام ہے, ایک عظیم مرکز کا نام ہے کہ جہاں سے آدمیت کا پیغام دیا جاتا ہے, جہاں سے انسانیت کا پیغام دیا جاتا ہے, جہاں سے ولایت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام پہنچائی جاتی ہے. اور یہ جذبہ بھی مولا کائنات ہی نے ہمیں دیا. کیا جذبہ دیا؟ اس وقت ہم یہاں مجلس میں باہر اندر کتنے موجود ہیں؟ ایک اچھی تعداد میں ہم موجود ہیں الحمدللہ. پروردگار انشاءاللہ کل اس مجمع میں اضافہ کرے گا. یہ خود برکت ہے مجلس کی کہ آپ مجلس رکھیں, آہستہ آہستہ لوگ اس میں داخل ہوں گے. لیکن میں آپ کے سامنے اس ولی کا ذکر کروں گا جو فخر آدم بھی ہے, جو فخر نوح بھی ہے, جو فخر موسیٰ و عیسیٰ بھی ہے, جو فخر ابراہیم بھی ہے, جو فخر اسماعیل بھی ہے. جس اللہ کے گھر کو ابراہیم و اسماعیل بنا رہے تھے, اس گھر میں اللہ نے علی کو اتارا ہے. نہ پہلے کوئی اللہ کے گھر میں پیدا ہوا, نہ علی کے بعد کوئی پیدا ہونے والا ہے. علی اس گھر میں آئے ہیں. علی کی زندگی کو دیکھیں تو اس کا اٹھنا بھی بلندی ہے, اس کا بیٹھنا بھی بلندی ہے, اس کا چلنا بھی بلندی ہے, اس کا سجدہ بھی معراج ہے. کون علی جو دوش نبی پہ سوار ہوا, جس نے ہر جنگ میں فتح حاصل کی, سب اپنی جگہ. لیکن اس کے بعد ہوا کیا؟ جب غدیر خم کے میدان میں امیر المومنین کی ولایت کا اعلان ہوا اور نبی نے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا, جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں. لیکن جب مدینے میں واپس ہے, مجھے صرف ایک اشارہ کرنا ہے, آئندہ مجالس میں اس میں انشاءاللہ تفصیلات رہے گی. مدینے میں جب واپس آئے کچھ دنوں کے بعد ہمارے نبی پردہ کر گئے. نبی کے بعد کیا ہوا؟ علی کی غربت, امیر المومنین کی تنہائی. کون علی جس کے چرچے آسمان پر ہیں, جس کا احترام جانور بھی کرتے ہیں, جس کا احترام زمین کا ذرہ ذرہ کرتا ہے. سمندر کے تہہ میں جو مچھلیاں ہیں وہ بھی ذکر علی ابن ابی طالب کرتی ہیں. جس علی کے لیے نبی نے کہا ذکر علی ابن ابی طالب عبادت, علی کا ذکر کرنا عبادت ہے. جس علی کے لیے پیغمبر نے کہا النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادت, علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے, علی کا ذکر کرنا عبادت ہے, علی کا ذکر سننا عبادت ہے, علی کا ذکر سنانا عبادت ہے. لیکن بعد رسول اکرم امت نے اس امیر المؤمنین کو اتنا تنہا کیا. کہتے کہ امیر المؤمنین کے کل چاہنے والے کثرت کی جو روایت ہے وہ پہلے آپ کو بتاؤں. بعد نبی جو امیر المؤمنین کے ساتھ تھے ان کی کل تعداد جو روایت کثرت کے ساتھ بتا رہی ہے وہ کل 10 لوگ تھے. کتنے لوگ تھے؟ صرف 10 لوگ. یہ تو ایسی روایت ہے جس کو ہر کوئی تسلیم نہیں کرتا ہے. وقت گزرا, 1 دن گزرا, 2 دن گزرے, اس تعداد میں کمی آئی. 4 اور نکل گئے, 6 لوگ رہ گئے. 6 لوگ بھی بتاتے ہیں کہ 2 لوگ اور نکلے. صرف ابو ذر غفاری ہیں, جناب سلمان محمدی ہیں, جناب مقداد ہیں, جناب عمار یاسر ہیں. اس طرح کے لوگ جو 4 سے 5 لوگ تھے. کتنے لوگ تھے؟ 4 سے 5 لوگ تھے کہ جو ولایت پر باقی رہے. لیکن اللہ نے 4 لوگوں کا ذکر کیا, 4000 کا ذکر نہیں کیا ہے. پروردگار کا اعلان ہے یہ 4 لوگ جنت میں جائیں گے, باقی جتنوں نے علی کو تنہا چھوڑا ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. اس لیے کہ کیا تمہیں خبر نہیں کہ ہمارے نبی نے یہ پیغام دیا تھا؟ نبی نے کہا تھا عمار یاسر, اے ابو ذر غفاری, اے جناب سلمان, اے فلاں, تم دیکھو ساری دنیا اگر ایک طرف ہو جائے اور علی ایک طرف ہو جائے تو تم علی کا ساتھ دینا. اللہ علی کے ساتھ ہے, میں علی کے ساتھ ہوں. لیکن لوگوں نے
امیر المومنین کو تنہا چھوڑا اور کل علی کے جو ساتھ کے لوگ تھے وہ کل ملا کے 4 سے 5 لوگ تھے، کوئی بھی نہیں تھا. مگر نہ علی ہمت ہار رہے ہیں، نہ علی کسی کے دروازے پر جا رہے ہیں، نہ علی کسی طریقے سے کوئی بھی مایوسی کا اظہار کر رہے ہیں. اس لیے کہ امام ہوتا ہی وہ ہے جو کبھی مایوس نہیں ہوتا، بلکہ امت کو مایوسی سے نکالتا ہے اور نکال کر ایک امید کی کرن اس کے دل میں بیدار کر دیتا ہے. وقت گزرتا رہا، صبر چلتا رہا. صبر یہ ہمارا ایک بہترین ہتھیار ہے. کبھی بھی زندگی میں صبر کا دامن نہ چھوٹے. غربت ہے تو صبر کریں، بیماری ہے تو صبر کریں، کسی طرح کی مشکل ہے تو صبر کریں، مصیبتیں ہیں تو صبر کریں، تنہائی ہے تو صبر کریں. صبر اگر انسان کے پاس ہے تو یہ صبر انسان کو معراج تک پہنچاتا ہے. مولا کائنات نے کتنے سال صبر کیا؟ 25 سال. 25 سال آپ گھر میں بیٹھے ہوئے، آپ نے صبر کیا، اور جب صبر ہوا تو پھر 25 سال کے بعد جنہوں نے علی کو تنہا چھوڑا وہ علی کے دروازے پر سجدے کرنے لگ گئے کہ یا علی ہمیں سنبھال لیجیے، ہم آپ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہیں، ہم ختم ہو جائیں گے، آپ کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں. یہ پیغام ہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا. شہزادی نے اس کا جواب بھی دیا. کچھ بیبیاں آئیں اور آ کر شہزادی سے کہا اے فاطمہ زہرا، اگر حق علی کا تھا تو پھر علی نے اپنا حق مانگا کیوں نہیں؟ باہر کیوں نہیں نکلے؟ شہزادی نے کہا کیا تم غدیر میں موجود نہیں تھے؟ کیا میرے بابا نے علی امیر المومنین کی ولایت کا اعلان نہیں کیا؟ غدیر کی ولایت کا اعلان اہل تشیع کی کتابوں میں بھی ہے، اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے، ساری کتابوں میں موجود ہے. کوئی اس سے کسی سے کوئی بات چھپی ہوئی ڈکی ہوئی نہیں. یہ قرآن کا پیغام ہے، اللہ کا پیغام ہے، رسول اکرم کا پیغام ہے. خدائی وعدہ ہے، خدائی انصاف ہے، خدائی حکم ہے. اس نے جو پیغام دیا اسی کے اعتبار سے ہوا. کیا میرے بابا نے تمہیں نہیں پہنچایا کہ میرے بعد میرا وصی، میرا وزیر، میرا جانشین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہوں گے؟ کہا یہ تو ہے، لیکن پھر بھی انہیں بتانا چاہیے تھا. شہزادی نے بڑا خوبصورت جواب دیا. شہزادی نے کیا کہا؟ شہزادی نے کہا کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ اگر تم خانہ کعبہ کا طواف کرنا چاہو تو تم خانہ کعبہ کے قریب جاتی ہو یا خانہ کعبہ تمہارے قریب آتا ہے؟ اس نے کہا اگر میں مکے کی بھی رہنے والی ہوں تو مجھے خانہ کعبہ کے پاس جانا پڑتا ہے، خانہ کعبہ ہمارے پاس نہیں آئے گا. شہزادی نے مسکرا کر جواب دیا علی کعبے سے افضل ہے. جب کعبہ کسی کے پاس نہیں جاتا ہے تو امام الکعبہ بھی کسی کے پاس نہیں جائے گا. ساری دنیا کو علی کے در پر آنا ہوگا، علی کسی کے پاس نہیں جایا کرتا ہے. ایک صلاۃ بھیجیے محمد اور آل محمد پر. علی کسی کے پاس نہیں جائیں گے، امام کسی کے پاس نہیں جایا کرتا ہے. کائنات کو امام کے پاس آنا ہوگا، دنیا کو امام کے پاس آنا ہوگا، ہر شخص کو امام کی بارگاہ میں آنا ہوگا. اگر اسے واقعی حیات چاہیے، اگر اسے واقعی صراط مستقیم چاہیے تو اسے در علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر آنا ہی ہوگا. اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، اس کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے. اور اس کے لیے ان کے فرزند سرور کائنات نواسہ رسول امام حسین سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے جو کارنامہ انجام دیا ہے، جو تحریک آپ نے شروع کی ہے، وہ تحریک کوئی دوسرا شروع نہیں کر سکتا ہے. انشاءاللہ کل عرض کیا جائے کہ کربلا کے آثار کیا ہیں، کربلا کی برکتیں کیا ہیں، کربلا کی عظمتیں کیا ہیں. آج صرف تمہیداً میں نے فرش اعضاء اور تھوڑا سا ولایت المؤمنین کے حوالے سے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا ہے. کس قدر فرش اعضاء کی عظمت ہے ارباب اعضاء. میں نے کچھ روایتیں پڑھی، ایسا سکون
کہیں نہیں جیسا مجلس حسین میں آتا ہے. کوئی کتنا بھی انسان بڑا پروگرام کیوں نہ کر لے، لیکن جو سکون مجلس عزا برپا کرنے کے بعد آتا ہے، جو برکتیں گھر میں مجلس عزا کے بعد آتی ہیں، وہ کسی دوسری وجہ سے نہیں آتی ہیں. جو خوشی مجلس کے بعد آتی ہے وہ کسی دوسری چیز کے کرنے کے بعد نہیں آتی ہے. جو برکت اولاد میں مجلس عزا کے بعد آتی ہے وہ برکت کسی دوسری چیز سے بعد نہیں آتی ہے. جو برکت مجلس عزا کے بعد خانوادے میں آتی ہے وہ کسی دوسری چیز کو انجام دینے سے ہمیں میسر نہیں ہے. چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، امام کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ امام نے کہا جب کوئی ہمارے جد مظلوم کا فرش عزا بچھاتا ہے اور وہاں جب کوئی آ کے بیٹھتا ہے، کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے کہ جو سانس نہ لیتا ہو. اسی کا تو سارا چکر ہے، یہ سانس رک گئی تو پھر ہمارا زمانہ ہماری زندگی رک جاتی ہے. لیکن چھٹے امام نے کیا خوبصورتی سے کہا. امام نے کہا جب کوئی ہمارا حسین ابن علی کا عزادار فرش عزا پر آ کے بیٹھتا ہے، فرش عزا پر بیٹھتا ہے، مجلس حسین سنتا ہے، مجلس حسین سناتا ہے، امام نے ارشاد فرمایا وہ سانسیں جو لے رہا ہے، یہ جو ہماری سانس چل رہی ہے، فرزند رسول نے ارشاد فرمایا یہ سانسیں ہماری چل رہی ہیں، آواز قدرت آتی ہے، اے فرشتوں انہیں سانس کے بدلے میں، ہر سانس کے بدلے میں تسبیح پڑھنے کا ثواب عطا کر دیا جائے. جب تک آپ فرش عزا پر بیٹھ کر سانس لیتے رہیں گے تب تک فرشتے آپ کے ان سانسوں کے بدلے ہمیں تسبیح پڑھنے کا ثواب عطا کرتے رہتے ہیں. ویسے ہی ایک شخص نے چھٹے امام ہی سے سوال کیا کہ فرزند رسول کربلا جانا چاہتا ہوں لیکن گرمی کی شدت ہے، مجھے خوف ہوتا ہے، گرمی کی شدت سے ڈر لگتا ہے. امام نے کہا میں تمہیں ایسی چیز سے باخبر کروں گا کہ پھر تم کبھی کسی چیز سے گھبراؤ گے نہیں. فرش عزا پر بھی آ کر بیٹھو گے، ماتم بھی کرو گے، گریہ بھی کرو گے. آپ نے دیکھا 7 محرم حرام میں جو آپ کی جو مجلس شہزادے قاسم کے نام سے برپا وہاں ہوتی ہے، اور جہاں اتنی تعداد میں لوگ ہجوم کے ساتھ ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں، پسینہ آتا ہے، لوگ تھکے ہوئے ہوتے ہیں، رات بھر کے جگے ہوئے، اس کے باوجود حسن کے لال کا پرسہ پیش کرنے کے لیے وہاں تشریف لاتے ہیں. اس کے حوالے سے ایک روایت سنیں. انسان کو پسینہ آتا ہے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو پسینہ آ رہا ہے، میں مجلس پڑھ رہا ہوں تو پسینہ آ رہا ہے، نوحہ پڑھنے والا نوحہ پڑھتا ہے تو پسینہ آتا ہے، ماتم کرنے والا ماتم کرتا ہے تو پسینہ آتا ہے. لیکن کیا خوبصورتی کے ساتھ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام، آپ پر ہماری جانیں قربان، آپ نے جو جملہ ارشاد فرمایا، کیا کہا آپ نے؟ امام نے ارشاد فرمایا جو چیزیں آپ نے سنی ہوئی ہیں میں وہ فرش عزا کے حوالے سے نہیں سنا رہا، لیکن یہ روایت ضرور سنیں. چھٹے امام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی ہمارے جد مظلوم کی زیارت کے لیے جاتا ہے اور وہاں بھیڑ میں ہمارے جد کی زیارت کرتا ہے، جب کوئی فرش عزا پر بیٹھتا ہے بھیڑ میں اس کا پسینہ ٹپکتا ہے، جب کوئی ماتم کرتا ہے تو پسینہ نکلتا ہے، جب کوئی ذکر کرتا ہے تو پسینہ نکلتا ہے، جب کوئی ذکر سنتا ہے تو پسینہ نکلتا ہے. امام نے کہا سنو تمہارا پسینہ بھی معمولی نہیں ہے، تمہارا پسینہ نکلتا ہے، ادھر آواز قدرت آتی ہے، اس پسینے سے نبی اکرم نے کہا 70,000 فرشتے پروردگار خلق کرتا ہے جو اس عزادار کے لیے قیامت تک کے لیے دعائیں کرتا رہتا ہے. اللہ اکبر. یہ ایسے ہی ہم فرش عزا پر نہیں آتے ہیں، یہ ایسے ہی ہم آ کے مجالس حسین نہیں کرتے ہیں. اللہ اکبر. آئے دنیا یہاں دیکھے کہ نبی نے ایک عزادار اور عزاداری میں بہنے والے یہ ہمارے پسینے کے قطرے کی عظمت کیا ہے کہ نبی نے کہا 70,000 فرشتے پروردگار خلق کرتا ہے کہ جو اس عزادار کے لیے قیامت تک کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، قیامت تک کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں. کس کس کی دعا آپ کو نصیب ہو رہی ہے؟ آپ نے مجلس حسین برپا کی، آپ کو رسول اکرم کی دعائیں مل رہی ہیں. آپ نے مجلس حسین برپا کی،
آپ کو شہزادی کونین کی دعائیں میسر ہو رہی ہیں. آپ نے مجلس برپا کی, آپ کو علی مرتضیٰ کی دعائیں مل رہی ہیں. آپ نے مجلس برپا کی, آپ کو 14 معصومین کی دعائیں مل رہی ہیں. آپ مجلس حسین میں آئے, آپ کو 1,24,000 نبیوں کی دعائیں میسر ہو رہی ہیں. کوئی ایسی عبادت مجھے اور بتاؤ کہ جہاں اتنے سارے معصوم ہستیوں کی دعائیں آپ کو نصیب ہو رہی ہیں. کوئی ایسی عبادت نہیں ہے, کوئی ایسی جگہ, کوئی ایسا مرکز نہیں ہے کہ جہاں اتنی ساری عظمتیں اور اتنی ساری بلندیاں اللہ نے رکھ دی ہوں. اس جگہ کا نام صرف اور صرف مجلس امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہے. ایک صلوات یہ محمد اور آل محمد پر. آخری جملہ, اسی لیے دنیا نے کربلا کو آگے پہنچانے کے لیے اپنا سرمایہ خرچ نہیں کیا, بلکہ لوگوں نے سرمایہ لگایا, دولت لگائی, اس لیے کہ تاکہ کربلا کا نام و نشان مٹا دیا جائے, وہاں ہر چلا دیا جائے, وہاں پانی پھیر دیا جائے. لیکن انہیں کیا خبر کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خوبصورتی کے ساتھ کربلا کا منظر بنایا ہے کہ قیامت تک کے لیے کربلا کو مٹانے والے آئیں گے اور مٹ جائیں گے, لیکن قیامت تک کربلا کا نام و نشان باقی رہے گا, کربلا کا ذکر کرنے والے باقی رہیں گے, حسینیت اور حسین کا ذکر کرنے والے زندہ رہیں گے. نہ اسے کوئی کل مٹا سکا, نہ اسے کوئی آج مٹا سکے گا, نہ اسے کوئی قیامت تک مٹا سکتا ہے. کوئی حسینیت کو مٹا نہیں سکتا ہے, کوئی اس سلسلے کو ایک ذرہ برابر بھی ٹھیس نہیں پہنچا سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کربلا زندہ دلوں کا نام ہے. کربلا اس کی ہے کہ جو انسان ہے, کربلا بشریت کی ہے, کربلا مردہ زمینوں کی نہیں ہے, کربلا بس ضمیر لوگوں کی جگہ کا نام ہے. اسی لیے ہمارے پاس اس عبادت پر سارا سرمایہ لٹا دیا جاتا ہے, سارا سرمایہ لٹا دیا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پورا یقین ہے کہ جتنا اس مجلس حسین پر خرچ کریں گے اتنا حسین اس سے کئی زیادہ ہمیں عطا کرتے چلے جائیں گے. ایک صلوات جی محمد اور آل محمد پر. لہذا ارباب اعزاء مجلس میں ضرور شرکت فرمائیں. یہ 5 دن انشاءاللہ جس سلسلے کی آج پہلی مجلس ہے, 4 دن اور یہ عبادت رہے گی, اور انشاءاللہ کل مغربین یہاں ہوتی ہے, اس کے فوری بعد انشاءاللہ مجلس امام حسین برپا ہوگی. اور آپ حضرات اپنے دیگر دوست احباب کو بھی اطلاع کریں کہ مجالس میں آئیں, بیٹھیں, فرش عزا پر آئیں. اس کی اتنی عظمت اور اس کی اہمیت ہے. یہ وقت, یہ دن بڑے دردناک دن ہیں, بڑے غم کے دن ہیں. خاص طور پر روز عاشورہ کے بعد 11 محرم سے وہ دردناک دن ہیں, وہ غم کے دن ہیں. شہزادی جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا, آپ کی عظمتوں کو سلام, آپ کے صبر کو سلام. زینب کے بغیر کربلا ادھوری ہے. کربلا اگر زندہ ہے تو اس میں ہماری ماؤں اور بہنوں کا خاص کردار ہے. آج بھی جو رونقیں اور جو برکتیں ہماری خواتین کی مجالس سے آتی ہیں, بیویوں کا مقام اور بیویوں کا رول مجالس عزا میں بڑا اہم ہے. جناب زینب کے بغیر کربلا ادھوری ہے. یا یوں کہا جائے کہ اگر کربلا پھول ہے تو اس پھول کی خوشبو کا نام زینب ہے. اگر کربلا بدن ہے تو اس بدن کی روح کا نام زینب ہے. اگر کربلا نماز ہے تو اس نماز کی صلوات کا نام زینب ہے. اگر کربلا تحریک ہے تو اس تحریک کو آگے لے جانے والی کا نام زینب ہے. کربلا کو اگر کسی جگہ پہنچایا ہے تو جناب زینب نے پہنچایا ہے. کربلا کو اگر ہم تک پہنچایا ہے تو جناب زینب نے پہنچایا ہے. کربلا اگر ہم تک آئی ہے تو یہ صدقہ ہے جناب سکینہ بنت الحسین کا. حسین کی لاڈلی بیٹی جناب سکینہ کا صدقہ ہے. یہ 5 مجلسیں
جناب سکینہ کے نام پر ہے. ان مجالس کو برپا کرنے والوں کو اللہ سلامت رکھے. خاص شہزادی سکینہ بنت الحسین کی مجالس سے آزاد ہے. جب شہزادی سکینہ کی سواری آتی ہے تو ساتھ میں ان کی دادی جناب فاطمہ زہرا خود تشریف لاتی ہے. اللہ اکبر. جب کسی نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ شہزادی مجلس میں تشریف لاتی ہیں، لیکن اس نے ساتھ میں جملہ کہا کہ شہزادی تو آتی ہیں لیکن ساتھ میں ایک 4 سالہ بچی آتی ہے جس کے کانوں سے خون جاری ہے. وہ شیعہ تو نہیں تھا، لیکن ایک شیعہ عالم دین سے جا کر پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ ایک بڑی بی بی آتی ہے اور ان کے ساتھ ایک چھوٹی بی بی آتی ہے. جو چھوٹی بی بی ہے اس کے کانوں سے خون جاری ہوتا ہے، اس کے چہرے پر رخساروں پر تمانچوں کے نشان نظر آتے ہیں، اس کا کرتا جلا ہوا نظر آتا ہے. ذرا یہ بتاؤ کہ یہ کون بیویاں ہیں؟ اس عالم دین نے کہا اے بندے خدا، وہ آنے والی سواریاں کوئی اور نہیں بلکہ وہ بڑی بی بی ہمارے رسول کی بیٹی فاطمہ زہرا ہے، اور اس کے ساتھ آنے والی حسین کی لاڈلی سکینہ، جسے کربلا کے میدان میں تماچے لگائے گئے، جس کے گوشوارے چھینے گئے، جس کا دامن جلایا گیا. اللہ اکبر. 11 محرم آپ نے سنی کہ جہاں جناب زینب کے بازو میں رسن باندھی گئی، جہاں سید سجاد کو ہتھکڑیاں پہنائی گئی، جہاں بیڑیاں پہنائی گئی، جہاں خاردار توپ گلے میں لٹکایا گیا، اور امام سجاد کہتے ہوئے جا رہے تھے اے بابا مجھے معاف کرنا کہ میں موجود ہوں لیکن آپ کو غسل بھی نہیں دے سکتا، آپ کو کفن بھی نہیں پہنا سکتا، آپ کو دفن بھی نہیں کہنا سکتا. اے بابا مجھے معاف کرنا، آپ کی بہنیں بے مکنا و چادر اب یہاں سے کوفہ کو روانہ ہو رہی ہے. کوئی راستے میں پرسان حال نہیں ہے. جناب سکینہ آواز دیتی جا رہی تھی اے بابا میں یتیم ہوئی، کسی نے پرسا نہ دیا. ہاں پرسا دیا گیا تو تماچے لگا کے پرسا دیا گیا، کرتا جلا کے پرسا دیا گیا. اے بابا اتنا نہیں، گلے میں رسی باندھی گئی، بیویاں چلتی تھی تو میرا گلا دبتا جا رہا تھا، میں راستے میں پنجے کے بل چلتی رہی. اے بابا اب تو مجھے کوئی سکینہ بھی نہیں کہتا ہے، کوئی یتیمہ کہہ رہا ہے، کوئی اسیر کہہ رہا ہے، کوئی قیدی کہہ رہا ہے. اے بابا اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہہ رہا. نو کے نیزہ پہ حسین کا سار، اے میری لاڈلی سکینہ صبر کرتی چلی جاؤ، ہم تمہارے ساتھ ساتھ ہیں. واہ حسینہ، واہ مسلومہ، واہ غربتا، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ. اللہم لعن قتلۃ الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین ورثیت بہ. پروردگار ہماری اس قلیل بات کو قبول و مقبول فرما. پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ حاضرین مومنین کی حاجتیں، بانیان مجلس کی حاجتیں، ہمارے نواب صاحب ان کی فیملی ان کے خانوادے کی جو حاجت ہے، جو مراد ہے، پروردگار بحق کے شہزادی سکینہ ان حاجتوں کو پورا فرما. اگر کوئی مشکل ہے تو ان مشکلوں کو آسان فرما. اگر کوئی مریض ہے تو اسے شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما. پروردگار ان سب کو طول عمر عطا فرما. ہم سب کو کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب فرما. پروردگار ہمارے تمام مرحومین بالخصوص ان بانیان مجلس کے جتنے مرحومین ہیں، پروردگار ان سب کی قبر اور برزخ کی منزل آسان فرما. تمام مرحومین کو جوار معصومین، جوار اعلی علیین میں جگہ عطا فرما. پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ جس کی جو حاجت ہے، جو مراد ہے، پروردگار ان حاجتوں کو پورا فرما، ان مشکلوں کو آسان فرما. پروردگار سب کی زندگی میں آسانیاں عطا فرما. ہمارے تمام نوجوانوں کے مستقبل کو روشن و منور فرما. پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ ہمیں زیادہ سے زیادہ عزاداری اور عزاداری کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ ہمارے ایمان میں، ہمارے تقوی میں، ہماری ولایت میں اضافہ فرما. پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ
امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے نیک آبان و انصار میں شریک فرما، بحق زہرا ابیہا و بعلہا و بنیہا ماتم حسین. یا باعث 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 یا علی یا باعث 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 یا باعث. کہتی تھی سکینہ کیا بابا نہیں آئیں گے، کہتی تھی سکینہ کیا بابا نہیں آئیں گے، اب شمر ستائے گا بابا نہیں آئیں گے، کہتے تھی سکینہ کیا بابا نہیں آئیں گے، کہتی تھی سکینہ کیا بابا نہیں آئیں گے، کہتی تھی سکینہ کیا علی آئیں گے، کہتی تھی سکینہ ماشاء کیا اللہ بابا نہیں آئیں گے، بابا مجھے نیند آئے گی ہے گز نہیں تنہا، جلتی یہ زمین اور کہاں آپ کا سینہ، اب خاک ہے بچھونا بابا نہیں آئیں گے، مولا السلام علیکم ماشاء اللہ. کہتی تھی سکینہ کیا بابا ہاں. نہیں آئیں گے، دامن میں میرے آگ لگی جلتے ہیں خیمے، اور پیاس کی شدت کو بڑھا دیتے ہیں شعلے، پانی کہاں ملے گا بابا نہیں آئیں گے، مولا السلام علیکم ماشاء اللہ. کہتی تھی سکینہ کیا علی بابا نہیں آئیں گے، بن آپ کے بابا میں بلا کیسے جیوں گی، اصغر کو رکھا پاس ہوئی مجھ سے جدائی، یہ غم بھی رلائے گا بابا نہیں آئیں گے، مولا السلام علیکم ماشاء اللہ. کہتی تھی سکینہ کیا بابا نہیں آئیں گے، اس دیس میں پرسے کے ہیں انداز نرالے، ظالم مجھے مارے چوپ تماچے، ہر گام پر ہے رونا بابا نہیں آئیں گے، ماشاء اللہ. کہتی تھی سکینہ کیا بابا نہیں آئیں گے، عباس چچا جان لہو میں ہے نہائے، بے دست علمدار ہے کس طرح وہ آئے، دل ٹوٹ گیا میرا بابا نہیں آئیں گے، مولا السلام علیکم ماشاء اللہ. سکینہ کیا بابا نہیں آئیں گے، سجاد کے ہاتھوں پسکینہ کا تھلاشا، زندان میں بہتے ہوئے اشکوں نے سنایا، تنہا ہے یہی رہنا بابا نہیں آئیں گے، ماشاءاللہ. کہتی تھی سکینہ کیا بابا نہیں آئیں گے، سروت سلام پہ فاطمہ زہرا، سروت سلام پہ فاطمہ زہرا، ہم آئے ہیں پرسے کے لیے فاطمہ زہرا، صلوات و سلام آپ پہ فاطمہ زہرا،
सलवात सलाम आप पे आ फातिमा ज़हरा, हम आए कुर्सी के लिए फातिमा ज़हरा। नासिराने अज़ाब वफ़ा की अता, नासिराने अज़ाब वफ़ा की अता, नासिराने अज़ाब वफ़ा की अता। आपसे एक सूरह फातिहा का मारुज़ा है। एक सूरह फातिहा मिर्ज़ा मोहम्मद तकीक़ा साहब क़िबला के लिए पढ़ दीजिए। आखिरी रात सकीनों की, आखिरी रात सकीनों की, हाय 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 मैं खाक पर सो जाऊंगी, हाँ कहती हूँ बाबा, सीने पर सुलाने को कहाँ कहती हूँ बाबा, सीने पर सुलाने को कहाँ कहती हूँ बाबा, सीने पर सुलाने को कहाँ कहती हूँ बाबा, मैं खाक पर सो जाऊंगी, हाँ कहती हूँ बाबा, सीने पर सुलाने को कहाँ कहती हूँ बाबा, सीने पर सुलाने को कहाँ कहती हूँ बाबा, कहती हूँ कि चेहरा ही दिखा जाए बाबा, मरने से मेरे पहले ही आ जाए बाबा, पहलू में छुपाने को कहाँ कहती हूँ बाबा, सीने पर सुलाने को कहाँ कहती हूँ बाबा, सीने पर सुलाने को कहाँ कहती हूँ बाबा, बच्चे तो बहुत छोटे हुआ करते हैं बाबा, हर एक मुसीबत पर गिला करते हैं बाबा, मैं नाज उठाने को कहाँ कहती हूँ बाबा, सीने पर सुलाने को कहाँ कहती हूँ बाबा, सीने पर सुलाने को कहाँ कहती हूँ बाबा, है हाय बाबा, बाबा मेरे बचपन का तकाज़ा तो नहीं था, ख्वाबों में खिलौने थे जनाजा तो नहीं था, गोदी में खिलाने को कहाँ कहती हूँ बाबा, सीने पर सुलाने को कहाँ कहती हूँ बाबा, सीने पर सुलाने को कहाँ कहती हूँ बाबा, सहलूंगी जो हाथों की लकीरों में लिखा है, जिंदा के अंधेरों का
گلا کس نے کیا ہے، میں شامہ جلانے کو کہاں کہتی ہوں بابا، سینے پر سلانے کو کہاں کہتی ہوں بابا، بابا میرے زخموں کی دوا کون کرے گا، اب جان سکینہ کو بھلا کون کہے گا، پہلو میں چھپانے کو کہاں کہتی ہوں بابا، سینے پر سلانے کو کہاں کہتی ہوں بابا، کوئی بھی نہیں آنسو میرے پوچھنے والا، سر پہ نہیں ہاتھوں کو کوئی پھیرنے والا، باہوں میں چھپانے کو کہاں کہتی ہوں بابا، سینے پر سلانے کو کہاں کہتی ہوں بابا، سینے پر سلانے کو کہاں کہتی ہوں بابا، ہائے بابا مر جاؤں اگر بابا تیرا شام ہو آنا، بیمار اکیلا ہے جنازے کو اٹھانا، گودی میں کھلانے کو کہاں کہتی ہوں بابا، سینے پر سلانے کو کہاں کہتی ہوں بابا، سینے پر سلانے کو کہاں کہتی ہوں بابا، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل، اللہ جل اللہ جل اللہ جل، اللہ جل اللہ جل اللہ جل، میرے امام میرے امام زمانے میں بے ثباتی ہے، میرے امام زمانے میں بے ثباتی ہے، وہ کربلا کی اداسی، کربلا کی اداسی، وہ کربلا کی اداسی تمہیں بلاتی ہے، اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل، ہائے ہائے ہائے